بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رحماء بینہم سیریز میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم یہ بات پورے دعوے اور دلائل کے ساتھ ثابت کر رہے ہیں اس دعوے کو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے اور بڑے خوشگوار ان کے تعلقات تھے۔ قرآن کریم کے مطابق رحماء بینہم کا وہ عملی مصداق ہے، اور یہاں تک کہ ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں۔ اسی سلسلے میں سے ایک حوالہ اور ایک بات اور ایک مثال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد بھی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیا۔ اس حوالہ سے، اور یہ حوالہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں، درجنوں کتابوں میں بلا شبہ موجود ہے، اور والفضل ما شہدت بہ الاعداء تشیع کی بھی درجنوں کتب سے یہ حوالہ موجود ہے۔ چند ایک حوالہ جات ہم آپ احباب کے سامنے تسلی کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے الفروع من الکافی تشیع کی معتبر ترین کتاب الجامع الکافی کا حصہ ہے، اور ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں بقول محمد بن یعقوب الکلینی کے اس کے صفحہ نمبر 52 پہ کہا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے امام زمانہ، یعنی ان کے نزدیک جو امام زمانہ 12ویں امام ہیں، انہوں نے اس پر مہر ثبت کی اور کہا کہ کافی لشیاتنا، ہمارے شیعوں کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ اس کی جلد نمبر 6 ہے، کتاب الطلاق، اور یہ روایت نمبر 10,830 اور 10,831 ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان سے پوچھا گیا کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ عدت کہاں پہ گزارے؟ اسی گھر میں گزارنا ضروری ہے یا جہاں چاہے گزار سکتی ہے؟ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا حیث شاءت، جہاں چاہے وہ گزار سکتی ہے۔ اور دلیل اس پہ کیا دی؟ فرمایا ان علی لما توفی عمر اتا ام کلثوم فانطلق بها الی بیتہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گئے اور انہیں اپنے ساتھ گھر میں لے آئے۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدنا علی کی صاحبزادی تھیں، ان کا عقد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اسی طرح یہی واقعہ تہذیب الاحکام، اور یہ بھی اصول اربعہ میں سے معتبر کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 1192 میں حدیث نمبر 10,738 میں موجود ہے۔ اور اسی طرح الاستبصار، یہ بھی معروف کتاب ہے اور اصول اربعہ میں اس کا بھی شمار ہے، تو اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 477 میں حدیث روایت نمبر 4,339 اور 4,340 میں یہی واقعہ مذکور ہے، اور یہی بات گویا کہ اصول اربعہ کی 3 کتابوں میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کو ثابت کیا گیا۔ اور اسی طرح مناقب آل ابی طالب ابن شہر آشوب کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 848 کے اندر لکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح منتہی الاعمال، یہ عباس قمی کی ہے، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 259 کے اندر انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ان کتابوں کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا ذکر کیا۔ تو ان کی اولاد کا ذکر کرتی ہوئی جہاں پہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تو وہاں پر فارسی اور عربی دونوں کتابوں کے اندر اس بات کو تسلیم کیا کہ ان کا نکاح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اسی طرح شیخ ہاشم خراسانی، اس کی کتاب ہے منتخب التواریخ، یہ بھی شیعہ مذہب کی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 95 کے اندر وہ لکھتا ہے اور واقعہ ایک نقل کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ زید بن عمر اور سیدہ ام کلثوم
رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی وفات ایک ہی دن ہوئی، زید بن عمر کی اور سیدہ ام کلثوم کی، اور دونوں ماں بیٹا تھے، ایک ہی دن ان کی وفات ہوئی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے وفات کس کی ہوئی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے حضرت عبداللہ بن عمر نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، اور اسی طرح حضرات صحابہ کرام میں سے جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اور دیگر کئی صحابہ نے اس میں شرکت کی، اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں یہ واقعہ پیش آیا، اور پھر یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے وفات کس کی ہوئی، تو یوں کیا کہ پہلے جو ہے زید بن عمر کا جنازہ رکھا اور اس کے آگے جو ہے سیدہ ام کلثوم کا جنازہ رکھا، اور فرمایا کہ یہی طریقہ ہے صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا۔ اور پھر آگے اسی کے اندر جو ہے یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ یاد رہے کہ ام کلثوم جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں۔ اسی طرح ایک حوالہ مجالس المومنین، قاضی نور اللہ شوستری، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 204 میں بھی موجود ہے اور 451 میں بھی موجود ہے۔ کیا موجود ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی، یہ 204 میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اگر نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی عثمان کو دی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیٹی عمر کو دی، تو یہ صفحہ نمبر 204 کے اندر موجود ہے، اور 451 کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ذکر کیا اور واضح طور پر کہا کہ جو سیدہ ام کلثوم ہیں یہ سیدہ فاطمہ کے بطن سے تھیں، حضرت علی کی صاحبزادی تھیں، اور ان کا عقد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس کے بعد فلاں سے ہوا، اس کے بعد فلاں سے ہوا، اس کے بعد فلاں سے ہوا۔ تو الحمدللہ نہ صرف اہل سنت بلکہ دشمنان صحابہ کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں محبت کرنے والے تھے، ان کی آپس میں دوستیاں تھیں، ان کے آپس میں تعلقات تھے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ قرآن جو کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ بلا شبہ برحق ہے، اللہ کی کتاب قیامت تک ہے، صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات، رشتہ داریاں، محبتیں، الفتیں وہ قیامت تک ہیں، اور رحماء بینہم کا عنوان قیامت تک ہے۔